الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈی اے ای آن لائن کلاسز سیشن میں اسلامیات کے مضمون کے ساتھ نوید احمد۔ عزیز طلبہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات فرسٹ ایئر انشاءاللہ العزیز ہم اس کا آغاز اور ابتدا کرنے جا رہے ہیں، اور اسلامیات کے نصاب اور اس کے سلیبس کو، جس کا آغاز قرآن مجید کی آیات بینات کے ساتھ ہوتا ہے، یہاں سے ہم اس کا آغاز کریں گے، اور لیکچر نمبر 1 میں جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 پر ہے، اس سے ہم اپنی ابتدا کرتے ہیں۔ آج کے اس لیکچر نمبر 1 کے حصہ اول پارٹ 1 میں ہم قبل اس کے کہ آیت کے معنی اور اس کے تشریح اور توضیح کی طرف آئیں، پہلے سورہ آل عمران کی شان نزول اور اس کا آغاز، ہم اس کا تعارف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو سورت کا نام سورہ آل عمران ہے، یہ اس مناسبت سے ہے کہ اس سورت میں حضرت عمران علیہ السلام کے خاندان اور آپ کے اہل کا قصہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ اور پھر یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی۔ آپ نے سورہ آل عمران کو زہراوین فرمایا، چمکتے ہوئے ستاروں سے تشبیہ دی، اور پھر اس کے پڑھنے کا اور اس کو معمول بنانے کی تاکید نبی علیہ السلام نے فرمائی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا یہ معمول رہا کہ آپ جب رات کو بیدار ہوتے تہجد کی نماز کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات بینات و تلاوت فرمایا کرتے تھے، یعنی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار سے لے کر سورت کے اختتام تک 10 آیات بینات آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس مناسبت سے محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات کو بیدار ہو اور یہ معمول بنائے تو یہ آیات پڑھے، تو اسے ایک سنت کے زندہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو رات کو جب بیدار ہوں تو یہ آیات بینات پڑھیں گے، تو انشاءاللہ نبی علیہ السلام کی جہاں سنت پر عمل ہوگا، حضور علیہ السلام کی محبت بھی نصیب ہوگی۔ اب ہم اس کے شان نزول کی طرف آتے ہیں۔ تو سورہ آل عمران کا جو شان نزول ہے وہ خاص پیرائے میں ہوا، اور وہ اس طرح سے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک 60 رکنی وفد، معزز اور موقر وفد، وہ بڑی آن اور بان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پیش ہوا۔ حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر انہوں نے بہت سارے سوالات حضور علیہ السلام کے سامنے رکھے، اور مختلف سوالات رکھے، متنازع سوالات جو اسلام کی اور عیسائیت کے درمیان میں تھے۔ انہوں نے ان سوالات کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، اور پھر یہ چاہا کہ آپ علیہ السلام ارشاد فرمائیں اور ہم اس بات کا تجزیہ کر سکیں کہ ہمارے جو عقائد ہیں اور ہمارا جو عقیدہ ہے وہ اسلام کے ساتھ مماثل ہے یا نہیں ہے، اور یہ جو نئے دین کا پرچار اور نئے دین کی تبلیغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور پکار رہے ہیں، اگر تو مماثلت پائی جا رہی ہو تو پھر ہم ان سے یہ بات کہہ سکیں کہ جناب آپ تو اسی چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں کہ جو چیز ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ بہرحال اس تناظر میں جب انہوں نے سوالات کیے تو پہلا جو عقیدہ توحید تھا، اس کے بارے میں ان کے سوالات تھے، اور عیسائیت کے ہاں تثلیث کا عقیدہ تھا اور 3 خداؤں کا عقیدہ تھا۔ ایسے میں جب انہوں نے اپنے عقیدے کو جب پیش کیا اور پھر اسلام سے عقیدہ توحید کو سمجھنے کی کوشش کی، تو اس پر پھر آیات بینات ابتداءً وہ توحید کے متعلق اللہ رب العزت نے نازل فرما کر کے یہ بتا دیا کہ 3 خداؤں کا جو تصور پیش کیا جاتا ہے، یہ تصور باطل تصور ہے۔ صحیح تصور اسلام کا عقیدہ توحید یہ ہے
کہ اللہ رب العزت کی ذات کو واحد تنہا اور یکتا مانا جائے۔ اس اعتبار سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گویا کہ جو ہے وہ اس کی توضیح اور تشریح جب فرمائی تو پھر جو ہے وہ تقریباً 80 اور 90 آیات وہ ایسی تھی کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کے جوابات دیے، اللہ رب العزت نے آیات اتاری۔ تو اس طرح سے گویا کہ اس آیت اس صورت مبارکہ کا اکثر حصہ جو ہے وہ ان کے سوالات اور جوابات کی صورت کے اندر جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ تو اس طرح سے یہ آیت سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اور پھر یہاں پر ایک بات جو شان نزول کے اعتبار سے ہے اس کا ذکر کرنا بھی اور سمجھنا بھی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ شان نزول جو بھی جیسے مختلف آیات کا اور سورت مبارکہ کا جو شان نزول ہے، اس شان نزول کا ایک خاص پس منظر ہے جس میں وہ آیت اور وہ سورت نازل ہوتی ہے، لیکن مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ آیت یا سورت وہ اپنے شان نزول کے اعتبار سے تو خاص ہے، لیکن اپنے حکم کے اعتبار سے وہ عام ہوا کرتی ہے۔ یعنی اس کا حکم اس وقت کے ساتھ بھی تھا، آج بھی ہے، اور صبح قیامت تک اس کا حکم رہے گا۔ تو اس اعتبار سے گویا کہ ہر آیت اور ہر سورت وہ ہر مسلمان کو اور ہر انسان کو اپیل کرتی ہے، ہر زمانے میں اپیل کرتی ہے، ہر ماحول میں اپیل کرتی ہے، اور ہر جو ہے وہ وقت اپیل کرتی ہے کہ وہ اس کو اختیار کرے، وہ اس کو اپنائے۔ تو یہ قرآن کا ایک معجزہ اور قرآن کا ایک اعجاز ہے کہ وہ کسی بھی زمانے اور کسی بھی وقت میں اپنے مخاطبین کو وہ خالی نہیں چھوڑتا۔ تو یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ اور پھر سورہ آل عمران کی یہ جو آیت نمبر 92 ہمارے سامنے موجود ہے، اس آیت کی تشریح اور توضیح سے قبل جو ہے وہ ہم اس بات کا اعادہ کرنا وہ ضروری اور لازم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے جو پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہونا چاہیے، اور جو آیات بینات ہم پڑھ رہے ہیں ان کا مقصد بھی ہمارے سامنے بالکل واضح ہونا چاہیے، اور اسی کنسپٹ کو لے کر کے ہم پہلے لیکچر سے لے کر آخر تک ہم اس کو لے کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں فائدہ ہوگا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ ہم نے آیات بینات کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ان آیات بینات کا فہم اور اس کا ادراک اچھے طور پر حاصل کرنا ہے۔ جب ادراک اور فہم حاصل ہو جائے تو پھر دوسرے درجے میں ہم نے ان آیات بینات کو محفوظ کرنا ہے، یاد کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اور پھر اس انداز کے ساتھ حفاظت کرنی ہے کہ اس کو دماغ کے اندر بھی رکھنا ہے اور اپنے دل کے اندر بھی اس کو ہم نے جگہ دینی ہے۔ تو یہ دوسرا سٹیپ اور دوسرا درجہ ہے کہ ہم نے آیات کو محفوظ کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اور پھر تیسرا درجہ اس کے عمل کا ہے۔ یعنی یہ تین چیزیں ہمارے لیے ضروری اور لازم ہیں۔ جب ہم آیت کو کا صحیح طور پر فہم حاصل کر لیں گے، اس کا ادراک ہمیں حاصل ہو جائے گا، تو پھر دوسرے نمبر پر ہمیں جو ہے وہ اس کو محفوظ بھی کرنا ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر ہم نے اس کے عمل بھی کرنا ہے۔ عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز، جب یہ تین چیزیں ہمارے ساتھ مل جائیں گی تو ہمارا جو پڑھنے پڑھانے کا، سیکھنے سکھانے کا، درس و تدریس کا جو مقصد اور مدعا ہے انشاءاللہ العزیز ہم اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ہمارا جو مشن ہے ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جو ہے وہ جب یہ تین چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی تو انشاءاللہ ہمارا جو مقبولیت ہے وہ عند الناس بھی ہوگی اور عند اللہ بھی ہم مقبول ہوں گے کہ ہمیں قبول کر لیا جائے گا، اور اس اعتبار سے گویا کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ پورا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ ہم لیکچر نمبر 1 کے حصہ دوم کے اندر پھر ہم اس آیت کی توضیح اور تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے، محفوظ کرنے، اس کو یاد کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔